بلوچستان کے شہر قلات کا نواحی علاقہ ہے سراب. یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہاں سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس چھوٹے سے شہر پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس کی کیا تفصیل ہے، تازہ ترین کیا صورتحال ہے، اس حوالے ہے کہ گزشتہ رات شام کے ٹائم بلوچ سرمچاروں نے، جن کا تعلق بلوچ لبریشن آرمی سے بتایا جاتا ہے، 20 سے 30 دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر شہر کے بازار میں داخل ہوئے. بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہوں پر حملے کیے. عام بلوچ خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا. بلوچستان میں ہوا. بلوچستان کا شہر ہے سراب. یہ قلات کا نواحی شہر ہے اور اس پر ملیٹنٹس جو دہشت گرد ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں، ان کے قبضے کی بات ہو رہی ہے. یہ انہوں نے بلوچستان کے شہر سوراب پر فتح حاصل کی، پورے شہر پر قبضہ کیا اور پولیس اسٹیشن پہ قبضہ کیا اور پولیس والوں کو اریسٹ کیا، ان کا اسلحہ ضبط کیا اور اس کے بعد تھانے کو آگ لگا دی. اسی طرح لیویز جو ہے ان کے چوکی پہ بھی حملہ کیا اور لیویز والوں کو بی ایل اے نے اپنی حراست میں لے لیا. جہاں تک ایف سی والوں کا تعلق ہے تو ایف سی والے اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بسیما کی جانب بھاگے ہیں، وہاں ان کو دیکھا گیا بھاگتے ہوئے. اس دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کراس فائرنگ میں ہلاک ہوئے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمرے میں انہوں نے بند کر لیا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی تو دھوئیں سے وہ ان کا دم گھٹا اور وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے. اب یہ جو اے ڈی سی ہلاک ہوئے ہیں، ان کا نام ہدایت اللہ بلیدی بتایا جاتا ہے. مسلح افراد نے ناظرین صرف تھانے اور لیویز کی چوکی اور جو ایف سی کی چوکی ہے اس پہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ تھانے پہ، بلکہ نادرا پہ، جو نادرا کا آفس ہے اس پہ، اور سرکاری عمارتوں پہ بھی، دوسری سرکاری عمارتوں پہ بھی انہوں نے قبضے کیے. اور پھر کئی سرکاری عمارتوں کو انہوں نے آگ بھی لگا دی، کئی سرکاری گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی، اور فورسز کا جو اسلحہ ہے وہ اور کچھ گاڑیاں وہ جن کو انہوں نے آگ نہیں لگائی وہ اور دیگر سامان انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. اس میں ایک قیدی وین یعنی پرزنر وین بھی شامل ہے جس کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. ناظرین، میں آپ کو ایک عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ ڈیول پاور کی بن رہی ہے. یعنی ایسا وقت جس میں آزادی پسند جو قوتیں ہوتی ہیں ان کی اور جو قابض ہوتا ہے اس کی طاقت کا توازن برابر ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ یہ طاقت کا توازن جو ہے یہ بلوچ آزادی پسندوں اور بلوچ سرمچاروں کے حق میں، یہ توازن جو ہے ان کے حق میں جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوج بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے بلوچستان میں آزادی پسندوں کو کچلنے میں. اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ داعش کے نام سے ایک پشتو کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ بی ایل اے، بی ایل ایف اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ریلیاں نکلتی ہیں ان ریلیوں کو داعش نشانہ بنائے گا. اور یہ داعش کے بارے میں جو ہماری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو افغانستان میں جو ہے وہ آئی ایس خورسان کے لوگوں کو وہاں سے لایا گیا بلوچستان میں، اور اس کے علاوہ سیریا سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کے لوگ جو کردوں کے خلاف لڑے تھے ان کو بھی لے کے لایا جا رہا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں. اس دوران یاد رکھیں کہ یہ جو داعش کے لوگ سیریا میں کردوں کے خلاف لڑے تھے، ان کی فائنینسنگ، ٹریننگ، ہر چیز، اسلحے کی سپلائی، ایوری تھنگ یہ اردوغان نے کی تھی. لہٰذا جو شہباز شریف کا دورہ تھا ترکی کا، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دورہ جو تھا اس میں جو ایک اور اہم بات زیر بحث آئی جس کو میڈیا میں رپورٹ نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ شہباز شریف نے اردوغان سے یہ کہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے لوگ اور ملٹری کے لوگ جنہوں نے داعش کی ٹریننگ کی تھی اور جنہوں نے کردوں کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں داعش کی رہنمائی کی تھی، ان کو
پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جائے اور اس حوالے سے ان کو پاکستان میں بھیجا جائے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کوئی 20 سے 30 ملیٹنٹس جو ہیں یہ آئے، موٹر سائیکلوں پہ سوار آئے اور جو سرکاری دفاتر ہیں یہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا، بینک کو لوٹا، ایک پولیس اسٹیشن اور ایک لیویز کے اسٹیشن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور سرکاری مختلف جو افسران ہیں ان کے مکانات، ان کی رہائش گاہوں کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا اور دفاع کرتے ہوئے ایک ADC ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جو ہیں یہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ ہدایت اللہ بلیدی ان کا نام ہے اور یہ شہید ہو گئے ہیں، اور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ان کے گھر میں خواتین بھی موجود تھیں اور بچے بھی موجود تھے۔ یہ جو تفصیل میرے پاس آئی ہے یہ اس میں بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پاک فوج کے جوان پہنچ گئے ہیں، مختلف قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، پولیس، FC، ان کے دستے پہنچ گئے ہیں، شہر کے چاروں اطراف میں ان کا کنٹرول ہے اور اندر کی جو صورتحال ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی شہر کے ایک مقام پر مقامی جو آبادی کے لوگ ہیں، جو شہری ہیں، انہوں نے اس واقعے کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ رات کے اس پہر یہ ساری صورتحال ہے اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اس کی مزید تفصیل بھی آنی ہے۔ جو ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ شام سے پہلے کا واقعہ ہے، جب اندھیرا بھی نہیں چاہا تھا، تو انہوں نے ایک تو کہا گیا ہے کہ جی بازار میں داخل ہوئے، انہوں نے عام لوگوں کے اوپر بھی فائرنگ کی اور خواتین اور بچوں کے اوپر بھی تشدد کیا جب یہ سرکاری رہائش گاہوں میں داخل ہوئے۔ یہ باقاعدہ ایک کمپلیکس ہے جہاں پہ سرکاری رہائش گاہیں ہیں، لیویز کا اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن ہے اور بازار میں ایک بینک کو، ایک نجی بینک کو بھی لوٹا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ بلوچ بچوں اور عورتوں کو بچانے کے دوران اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یہ میڈیا رپورٹس ہیں۔ اور ہدایت اللہ بلیدی جن کا تعلق بلیدہ سے ہے، یہ ADC ہیں اس شہر کے اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ FC نے کنٹرول دوبارہ سے لے لیا ہے اور جو ملیٹنٹس ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صورتحال جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر کنٹرول پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے ایک انتظامی افسر کی رہائش گاہ کے اوپر اور ایک بینک کے اوپر۔ اس طرح جو ہے گھر جلانے کی بھی کوشش کی گئی، گھر جلائے گئے ہیں باقاعدہ۔ بلکہ ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس پر نظر رکھی گئی ہے اور ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم ہے حکومت کا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور FC پولیس اور لیویز علاقے میں پہنچ گئی ہیں اور علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جھڑپوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور 5 ملیٹنٹس کو یا BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ BLA نے مختلف وارداتیں کی ہیں، مختلف کارروائیاں کی ہیں اور ان کی ہر واردات جو ہوتی ہے وہ پہلے سے مختلف ہوتی ہے اور عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا دہشت پھیلانے کے لیے ایک نیا سے نیا طریقہ کار جو ہے یہ اختیار کیا جاتا ہے BLA کی جانب سے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا، 400 کے لگ بھگ مسافروں کو یرغمال بنایا گیا اور پھر خزدار میں ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول کی بس کو نشانہ بنایا گیا، 6 بچے اس میں شہید ہوئے اور 2 بڑی عمر کے لوگ اس میں شہید ہوئے۔